بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آمنہ کی موت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس معصوم بچے کو کچھ اس طرح ملول اور رنجیدہ خاطر بنا دیا تھا کہ اس نے کھانا پینا ترک کر دیا، اور حضرت آمنہ کے رشتہ داروں کو شدت سے احساس ہونے لگا کہ یہ بچہ روز بروز کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب مکہ میں رہتے تھے، اور وہ 108 سال کی عمر کے معمر بوڑھے انسان تھے۔ حضرت آمنہ کے رشتہ داروں نے اس طفل یتیم کو ان کے دادا کے پاس بھیج دیا۔ حضرت عبد المطلب نے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس بچے کی محبت ان کے دل میں گھر کر گئی، اور انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا لگاؤ ہو گیا کہ وہ انہیں اپنے ساتھ ندوہ لے جانے لگے۔ الندوہ دراصل مکہ کی مجلس شورا، مشورہ کرنے والی مجلس کا نام تھا، جس میں صرف قبیلہ قریش کے مردوں کو شرکت کرنے کی اجازت تھی، اور وہ بھی اس شرط پر کہ ان کی عمر 40 سال سے زیادہ کی ہو۔ لیکن عبد المطلب کمسین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ جب الندوہ لے گئے تو پہلے ہی دن اس مجلس کے ارکانوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا تو عبد المطلب پر اعتراض اٹھایا کہ وہ ایک بچے کو بڑوں کی مجلس میں کیوں لائے ہیں، لیکن بعد میں وہ سب کچھ اس طریقے سے اس بچے کی محبت سے سرشار ہو گئے کہ ہر بار جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کے ساتھ اس مجلس میں آتے تو قریش کے بزرگ ان کے ساتھ مہربانی کے ساتھ پیش آتے اور ان سے نوازش کرتے۔ لیکن افسوس کہ حضرت عبد المطلب بھی 2 سال کے بعد 110 سال کی عمر میں اس دنیا فانی کو وداع کہہ گئے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار پھر بے یار و مددگار رہ گئے۔ اس وقت پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال کی تھی، اور ان کے چچا ابو طالب نے ان کی دیکھ بھال اور سرپرستی کے فرائض سنبھال لیے۔ حضرت ابو طالب پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے۔ ظہور اسلام سے پہلے عرب باشندے لڑکی ذات سے نفرت کرنے والے تھے، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے تاکہ ان کی دیکھ بھال اور پرورش جیسی شرمآور ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے کی زحمت میں نہ پڑے۔ لیکن اس کے برعکس لڑکے کی پیدائش پر بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے، کیونکہ ایک عرب مرد کے ہاں لڑکے کا ہونا اس کے لیے سربلندی اور افتخار کا باعث کی وجہ بنتا تھا، اور وہ اس لڑکے کا نام اپنے نام کی جگہ استعمال کرتا تھا، جسے کنیت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ابو طالب یعنی طالب کا باپ، اور پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا طالب نامی ایک لڑکا تھا، جس کا نام انہوں نے اپنی شناخت کے لیے استعمال کیا۔ تاریخی روایت کے مطابق ابو طالب کا اصل نام عبد المناف تھا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا اصلی نام عامر تھا۔ انہیں شیبہ کے لقب سے بھی پہچانا جاتا تھا۔ خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ کی کنیت قاسم تھی، کیونکہ ان کا قاسم نامی ایک فرزند تھا جو کم عمری میں ہی فوت ہو چکا تھا۔